الحمد لله الذي هدى وسلامه على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. معاشرے میں پھیلی ہوئی عام بیماریوں میں سے جن بیماریوں کا بندے کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے اندر بھی یہ بیماری ہے، وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے بڑا صحت مند سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اس بیماری کا بیمار ہوتا ہے۔ بہت سی بیماریاں ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں، اور وہ بیماری دیمک کی طرح ہمارے دین کو، ہماری روحانی صحت کو اور ہماری زندگی کے رونق کو بھی چاڑتی چلی جاتی ہیں۔ ان میں سے جس بیماری کا آج تذکرہ کرنا ہے وہ حسد ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں تو حسد نہیں کرتا، لیکن جب حسد کی تعریف بیان کی جائے تو وہ تو مجھ پہ صادق آتی ہے، میں تو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار رکھی ہے، اگر وہ چاہتا سب کو برابر رکھ سکتا تھا، لیکن اس سے دنیا کا نظام نہ چلتا۔ فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ہم نے دنیا کی زندگی میں معاش کو خود تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا بعضہم لبعض لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ ہم نے دنیا کی زندگی میں مراتب رکھے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ سب کروڑ پتی ہوتے، کوئی آپ کے گھر گیس کی پائپ ٹھیک کرنے آتا، کوئی واش روم کا WC لیک ہو جاتا اسے ٹھیک کرنے آتا، کوئی آپ کے گھر پینٹ اور سفیدی کرنے آتا۔ حکومتیں بھی یہ کام نہ کر سکتی، حکومت تقسیم کرتی، وہ کہتا صاحب یہ کیا، اسے تو آپ نے باٹا شوز کی دکان بنا کے دے دی اور مجھے کہتے ہو گٹر صاف کرو، کیوں
اور آج یہ ہے کہ گٹر صاف کرنے والا ساری زندگی خود یہ کام کرتا ہے اور دنیا سے جاتے جاتے اپنے بیٹے کو بھی یہی سکھا کے جاتا ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا. تو فرق مراتب اس نے رکھا ہے اور اس کے ہر کام میں لاکھوں ہزاروں حکمتیں پنہا ہیں. اب آدمی جب کسی کو اپنے سے بڑا دیکھتا ہے خوش نہیں ہوتا اور دل میں یہ اس کے خیال آتا ہے کہ اسے یہ چیز کیوں مل گئی، اس کے پاس یہ گاڑی کیوں ہے، 2 کنال کے بگلے میں کیوں رہتا ہے، اس کے 4-5 بیٹے کیوں ہیں، اس کی دکان کیوں چلتی ہے. یہ ہے حسد. حسد کی تعریف تمنی زوال نعمت الغیر. تمنی زوال نعمت الغیر، کسی کی نعمت دیکھ کر اس نعمت کے ختم ہونے کی آرزو اور تمنا ہونا. کیوں چلتی ہے اس کی دکان، میں بھی تو بیٹھا ہوں، اللہ کرے کوئی ایک کہا نہ آئے. یہ ہے حسد. اس کے بچوں کا اتنا اچھا رشتہ کیوں ہو گیا، خدا کرے ٹوٹ گیا. یہ ہے حسد. حاسد کو خود کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، مجھے ملے نہ بس اس کے پاس کیوں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے حسد. اور فرمایا سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسد سے بچو. حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. آج دینداری کا مطلب ہاتھ میں تسبیح لینا سمجھ لیا گیا. معاف کیجیے گا، دینداری کا مطلب داڑھی رکھنا سمجھ لیا گیا. دینداری کا مطلب مسجد میں آنا، نماز پڑھنا سمجھ لیا گیا. یہ دین کا ایک حصہ ہے. دین کا بڑا حصہ معاشرت اور خدمت خلق اور انسانیت کے ساتھ انسان بن کے پیش آنے پہ مشتمل ہے. میں پکا نمازی ہوں، نماز جماعت سے پڑھتا ہوں، تسبیح بھی کرتا ہوں، جماعت کا وقت بھی لگا لیتا ہوں، لیکن میں اپنے برابر والے دکاندار کے گاہکوں کو دیکھ کے چلتا ہوں تو میری دیکھیں تو برباد ہو گئی. یہ تسبیح ختم ہو گئی. حضور فرما رہے ہیں. اور تجھے پتا کیا ہوتا ہے، یہ جو حسد کرنے والا ہے نا، یہ مقابلے میں نہیں آ سکتا، یہ جادو کرواتا ہے. آپ جائیں جادوگروں کے پاس، عاملوں کے پاس، ان کے پاس کوئی برابر مدعی نہیں ہوگا، وہ عدالتوں میں جائے گا. ان کے پاس وہ لوگ آئیں گے جو دوسروں سے حسد کرتے ہیں. عورتیں گئی ہوں گی ہمارے پاس تو کیونکہ لوگ پوچھتے ایک صاحب نے فون کیا کہ جی ہمارے گھر پہ کالا جادو ہوا ہے، سنیے ذرا. تو عامل صاحب نے کہا یہ دنیا کا جتنا جاہل طبقہ ہے وہ عامل بنا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی ڈگری، کوئی سند، کوئی کوالیفائڈ کچھ نہیں، کوالیفیکیشن کچھ نہیں ہے، بس ملنگ بن جاؤ، الٹی الٹی حرکتیں کرو، عامل بن جاؤ گے. ہمارے استاد کہتے تھے جن اتنے فائز نہیں ہیں کہ تمہارے پاس آ کے بیٹھے رہے کہ اپنے بھی بہت استاد ہوتے ہیں. الو بنایا ہے قوم کو. کہ عامل صاحب نے کہا ہے کہ آپ پہ کالا جادو ہے اور نوری عمل سے اس کا توڑ نہیں ہوگا، آپ اسے کالا جادو کروائیں گے تو توڑ ہوگا. اب آپ بتائیں فتویٰ دیں کہ کیا کالا جادو کروانا جائز؟ پھر ان سے پوچھ رہا تھا. میں نے کہا یہ بتائیے کہ جب آپ نے جو کالا جادو کروایا ہے وہ ہے کیا، اسے پوچھو عامل سے. اور آپ کے عامل صاحب جن الفاظ سے، جن کلمات سے، جن تعویذات سے توڑ کریں گے وہ کیا ہے وہ بتائیں. پتہ چلے اس میں شیطان سے مدد لیتے ہیں، غیر اللہ سے استمداد لیتے ہیں. جب تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا جواب کیسے دیں؟ لوگ سمجھ لگے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو 20 ٹیسٹ کروا کے بتائے گا. ہمیں کچھ نہ کچھ تو بتاؤ کہ اس نے کہنا کیا ہے، کالا جادو کرنا کیسے ہے، پھر جواب دیں گے یہ حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے. اس کے بعد ثبوت نہیں آیا.
تو جتنے بھی عاملوں کو آباد کیا ہوا ہے حاسدوں میں، اور یاد رکھیے گا حاسد اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، وہ اللہ کا سب سے بڑا ناشکرہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بری یہی بات لگتی ہے کہ اس کا کھانے والا اس کی ناشکری کرے۔ فرمایا اے بنو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، آل داؤد شکر کرو، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے۔ جب اللہ نے شیطان کو آزاد کیا، مہلت دی قیامت تک کی، اس نے قسم کھا کے کہا، کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، لا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ مجھے آپ نے مہلت دے دی ہے نا، اب دیکھیے گا میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا، تیری مخلوق کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرضے کے چاروں طرف سے آؤں گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنے اکثر بندوں کو ناشکرہ پائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے شیطان کی پوری محنت کا حاصل بندے کو اللہ کا ناشکرہ بنانا ہے۔ تم اس کے شکر گزار بندے بنے رہو، شیطان کی محنت بے اثر ہو جائے گی۔ تو جو حسد کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے، سب سے بڑا ناشکرہ حسد ہے، کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ علماء نے ایک اصول بتایا ہے، گر بتایا ہے، گر، اگر ہم یہ گر سیکھ لیں ہم حسد سے بچ جائیں گے۔ فرمایا دیکھو بھائی، دین کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے بڑے کو دیکھو، آپ جماعت کی پابندی نہیں کرتے اسے دیکھو جو باجماعت نماز پڑھتا ہے، آپ تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں کرتے صف اول میں نماز پڑھنے والے کو دیکھو، آپ صرف فرض پڑھتے ہو، آپ تہجد پڑھنے والے کو دیکھو، چاشت اشراق اوابین پڑھنے والے کو دیکھو، آپ صرف ایک پارہ پڑھتے ہو، روزانہ 5 پارے پڑھنے والے کو دیکھو۔ ابھی پچھلے دنوں عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت کے ناظمی اعلیٰ 93 برس کی عمر میں انتقال کیا، روزانہ 22 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ہم ایک ملتان حضرت کی خدمت میں ملاقات کے لیے دفتر میں قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دین کے بارے میں اپنے سے اونچے مقام والے کو دیکھو، اور دنیا کے بارے میں جو آپ سے کم تر ہے اس کو دیکھو، ہمیشہ خوش رہو گے، اللہ کا شکر کرتے رہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس بائک ہے نا، ہم گاڑی والے کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے نا، ہم لینڈ کروزر والے کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کرائے کا مکان ہے نا، ہم ساتھی مکان والے کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس 5 مرلے کا مکان ہے، ہم 7-10 مرلے کے مکان والے کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کرائے کی دکان ہے، ہم مالک کے دکان کو دیکھتے ہیں نہیں، ہمارے پاس کرائے کی دکان ہے، ہم چھاؤنی والے کو دیکھیں، ریڑھی والے کو دیکھیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کاروبار کرنے والے کو دیکھیں۔ اللہ کی قسم حسد سے بچیں گے، رب کا شکر پیدا ہوگا۔ شیخ سعدی شیراز کے رہنے والے تھے، ہمیں جانا ہوا ہے ان کے مزار پر بھی، بہت سمجھدار انسان تھا، پوری دنیا گھومی ہے اس نے۔ اپنے ایک واقعے میں لکھا ہے کہ پورے سفر میں میری زندگی میں کبھی میں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی، جو روکھا سوکھا مل گیا بس کھا لیا، کبھی ناشکری نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں دمشق کی جامعہ مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس دن میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، میں دل میں خیال پیدا ہوا، شکوہ کہ اللہ چلو سواری نہیں ہے نا، صحیح جوتے تو ہوتے، ننگے پاؤں چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں ناشکری کے جذبات ابھر رہے تھے۔ انہی جذبات و خیالات کے ساتھ میں دمشق کی جامعہ مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے جو دونوں پاؤں سے مغلوب ہے۔ دیکھتے ہی میرے دل میں شکر پیدا ہوا، میں نے کہا اے اللہ تیرا بہت شکر ہے
جوتا آج نہیں کل مل جائے گا، اس کے تو دونوں پاؤں نہیں۔ میرے دوستو اپنا بھی خیال کرتے رہیے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا سے اپنے افکار کی دنیا سے گزر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اس لیے ہم اوروں کو تو بہت دیکھتے ہیں، تبصرے سب سے آسان کا تبصرہ، تنقید، اعتراض، لیکن ابدال کو دیکھا، اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو شاید ہی کوئی ہو خوش قسمت اللہ والا جو حسد نہ کرتا۔ کسی کو اونچے مرتبے میں دیکھیں وہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سردہ کیوں ہے دعا چکر۔ یہ جملے بسامت بڑے اچھے لگتے ہیں، سردہ کیوں ہے دعا چکر، اور لکھا ہوتا ہے جلنے والا کو جلنے والے کو وہ کالا، اور واقعی کالا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیکھ ہمیں اچھی نہ لگے ہم اس کے دعا کرتے ہیں۔ علماء نے کہا حسد کا علاج یہ ہے، جس کی چیز اچھی نہ لگے اور دعا کریں، اللہ اس کو اور دے، دل پہ پتھر باندھ دے۔ تو میرے بھائی اگر کسی کی نعمت دیکھیں رکھ لیں دل پہ پتھر، خوش ہوا کریں، اپنا مزاج بنائیں۔ المسلم اخو المسلم لکھا ہے صرف ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے جو اولاد کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ کر بھی خوش ہوتی ہے، بس، اور کوئی نہیں ہے جو دوسرے کو آگے سے بڑھتا دیکھے اور خوش ہو۔ یہ مزاج بنائے اور اللہ کا شکر کرے نا، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، یار میرا بندہ میرے فیصلوں پہ راضی ہے۔ رضا بالقضا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا اتنا بڑا وصف ہے، وہ بندہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لینے لگتا ہے۔ آئیے ہم عزم کریں، کسی سے حسد نہیں کریں گے، دعا کریں گے، محنت کریں گے۔ وہ کہتا ہے محنت کر حسد نہ کر۔ حضرت لطیفے کی بات سن لیجیے، ہمارے استاد صاحب تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے ماشاءاللہ 19-20 بچے تھے، تو لوگ انہیں مذاق کرتے تھے، مجبورہ کہتے تھے، یہی کہتے محنت کر حسد نہ کر۔ تو کسی کو ترقی پہ دیکھو تو بھائی پیغام ہے، تم بھی یہ کر سکتے ہو۔ میں تم 1 سال تھے کوٹ پتھر کی علاقے میں 2 دوست تھے، ایک کیپٹن بن گیا، دوسرا وہیں رہا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اور پھر قتل کر کے مقتول کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مقامی پولیس فیل ہو گئی، ایس ایچ او ڈی ایس پی تفتیش میں انکوائری میں فیل، اندھا قتل۔ وہ ایئر فورس میں تھا، وہاں سے اسلام آباد سے ٹیم آئی، اس نے پھر جو تفتیش کی وہی دوست ہی قاتل نکلا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ہم اکٹھے کھیلتے تھے، یہ کیپٹن بن گیا، میں یہی کا یہی رہ گیا، میں نے قتل کر دیا۔ یہ ہوتا ہے حسد کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باقی بیماریوں سے بچائے۔ میرے دوست یہ بیماریاں ہیں دیمک کی طرح، گھن کی طرح ہماری روح کو گندا کر رہی ہیں، اللہ کی نظروں سے گرا رہی ہیں، زندگی کے سکون کو برباد کر رہی ہیں۔ کوشش کیجیے، ہم بھی کریں، آپ بھی کریں، کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں، اللہ کی نظروں میں بھی جچے رہیں گے، پرسکون رہیں گے، اور اللہ کی نعمت کے شکر گزار بندوں میں شامل رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔